الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ألا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ حضرات، یہ سورہ یوسف کی آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ گزشتہ کئی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھا گیا، اور چونکہ قرآن مجید میں یہ اکلوتے پیغمبر ہیں جن کا قصہ ایک جگہ شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور میں نے اس بات کو بارہا آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، نصیحتوں کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجزاء، وہی حصے، وہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں جس کے اندر ہم سب لوگوں کے لیے عبرت ہو، ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہو، کارآمد باتیں ہوں۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، بلکہ آپ کہیے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دنیا کا اکلوتا یہ مذہب ہے جو ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر تہذیب و تمدن کے اندر یہ چلنے والی چیز ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں اور روزانہ کتنے مذاہب ختم ہو رہے ہیں، یہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، چونکہ وہ سب چیزیں جو اس مذہب میں پائی جاتی ہیں دنیا کے انسانوں نے اسے بنایا ہے اپنے ماحول کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے زمانے کے حساب سے، اور آپ جانتے ہیں کہ زمانہ، کلچر، ماحول، لوگ بدلتے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ چیز بھی کھپ جاتی ہے، مر مٹ جاتی ہے۔
لیکن آپ مجھے بتائیے، بحیثیت آپ مومن ہونے کے بھی اور بحیثیت ایک انسان ہونے کے بھی آپ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، اس کا کوئی ایک قانون یا اس کا کوئی ایک ضابطہ ایسا ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ اس زمانے میں چل نہیں سکتا، اس کے بغیر جو ہے یہ جو چیز ہے اسے لے کر ہم نہیں چل سکتے۔ آپ کہیں گے کچھ چیزیں ہیں کہ زمانے میں وہ نہیں ہیں یا اس کا رواج نہیں ہے، تو اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس کے ماننے والوں کی کمی ہے، یہ اس کے ماننے والوں کی کمزوری ہے کہ انہوں نے اپنی اس پاکیزہ شریعت کے اصولوں کے پیچھے جو لاجک ہے، جو فوائد ہے، اسے انہوں نے اس طریقے پر نہیں رکھا جیسے کہ اس کا حق ہے۔ مثال کے طور پر 2 دن پہلے پنجاب کے ایک سی ایم نے بیان دیا یا کوئی بڑے عہدے کے ایک آدمی نے کہا کہ پورے ملک میں ہم لوگ 2% ہیں، لیکن متحد ہونے کی وجہ سے ہماری آواز کو سنی جاتی ہے اور ہمیں دبانا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اور مسلمان صاف طور پر انہوں نے یہ بات کہی، 18% ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کا اپنا تجزیہ جو بالکل صحیح ہے، یہ منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کوئی چیز جو ہے سنی نہیں جاتی۔ سکھ مذہبی کو لے لیجئے کہ ان کے اپنے رسم و رواج کو انہوں نے اس طریقے پر متعارف کرایا، اس طریقے پر منوایا کہ ان کی چیزوں کو حکومت بھی مانتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ جو ہے آپ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ مثلا پولیس میں بھرتی کا مسئلہ ہو، فوج میں بھرتی کا مسئلہ ہو، بہت سے مسلمان نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی داڑھی نکال کر آؤ، لیکن کسی بھی سکھ کو نہیں کہا جاتا، اس کے ساتھ قبول کیا جاتا۔ کورٹ میں جب یہ فیصلہ گیا، یہ مسئلہ اٹھا، تو جج نے کہا کہ بھئی مسلمانوں میں تو داڑھی کمپلسری نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیوں پورے نہیں رکھتے، یا 80% 70% رکھتے، کوئی بھی نہیں رکھتا، تو پتہ چلا یہ کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کے بغیر آپ جو ہے آئے۔ اگر آپ نے اپنی شریعت کو مضبوطی سے تھاما ہوتا تو آپ بھی اپنا لوہا منوا سکتے۔ 1450 سال سے عبادات کے جو بھی طور طریقے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان عبادات کے طریقوں کو اپنانے سے انسان کی صحت پر یا انسان کی کسی اور چیز پر فرق پڑا۔ روزوں کو لے لیجئے، روزوں کو رکھنے سے کوئی آدمی ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ماہرین مانتے ہیں کہ روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، جس کا کوئی متبادل نظام دوسرے اس میں نہیں ہے۔ نماز کو لے لیجئے، 5 وقتہ نماز ہے، پھر اس سے جڑی ہوئی چیزیں وضو ہے، یہ سب چیزیں جو ایسی ہیں کسی بھی زمانے میں آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اس پر چلنا مشکل ہے یا اویلیبل نہیں ہے، لیکن امت جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے مسئلہ۔ مثلا یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اب اس پر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے جس تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، یہ اگرچہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، توریت میں یہ قصہ موجود ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ اور اس جزم کے ساتھ ان کے یہاں بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، ان کی جو تفصیلات
قرآن نے ذکر کیا وہ اتنی اونچی اور اتنی صحیح اور اتنی پیاری ہے کہ اس کو اپنانے سے ان کے اوپر کسی بھی طرح کا داغ دھبا نہیں آتا۔ بہت پہلے کی بات ہے، عیسائیوں کے ایک پادری سے ملا میں، نوجوان، اس سے گفتگو ہوئی بہت سارے موضوعات پر۔ ایک سلسلہ تھا جہاں ایک ہمارے چامراج نگر کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک صاحب حیثیت ایک غیر آدمی سالانہ 50-100 ان کے اپنے لوگوں کے شادیاں کرتا تھا خرچے سے اپنے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، تو وہ آدمی اپنے غیر مسلموں کی شادیاں اور اس کا جو خرچہ ہے اسے اٹھاتا تھا۔ ایک پروگرام تھا جس میں اس نے وہ جو شادیوں کا موقع تھا اس میں ان کے اپنے مذہبی آدمیوں کو بھی بلایا اور عیسائیوں کے مذہبی آدمی کو بھی بلایا تھا، پادری کو، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی بلایا گیا تھا۔ اتفاقاً میں سفر میں وہاں تھا تو وہاں کے علماء نے کہا آپ تھوڑی بہت کنڑا بول بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، آپ اس میں چلے جائیے۔ میں نے بھی کہا چلو گاؤں کا بھی کچھ حق بنتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ اس میں گیا، وہ ایک مشترکہ پروگرام تھا، اس میں وہ پادری جو عیسائیوں کا تھا وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ تو ہندی بھی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس سے 2 باتیں پوچھی۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اجتماعی شادیوں کا پروگرام ہو رہا ہے، اب آپ کو بھی بلایا گیا ہے، تو آپ اس پروگرام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھی طرح دیکھتے ہیں، اچھے ویژن میں دیکھتے ہیں، یا کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بہت اچھے ویژن میں دیکھتا ہوں، یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ بھئی شادی کرنا کیا ایسا ہے، اس میں آپ کا کیا ویژن ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بہت اچھی چیز ہے، شادیاں ہونی چاہیے، شادیاں نہیں کریں گی تو دنیا کیسے چلے گی، اس طرح۔ پھر میں نے ان سے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ نے کیوں شادی نہیں کی ہے، اور آپ کے مذہبی لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس سلسلے میں عیسائیت کیا کہتی ہے؟ اگر یہ اچھی چیز ہے تو اس کا کوئی پیمانہ ہوگا، سب کے لیے اچھی ہوگی یا کچھ کے لیے اچھی کچھ کے لیے بری ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو وہ پیمانہ کیا ہے وہ بتائیے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی سٹپٹا گیا کہ بھئی کہاں آ کر میں پھنس گیا، کیسے اس میں پوچھوں۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پھر آئیں گے دنیا میں، تمہارا بھی عقیدہ ہے، پھر آگے کے مراحل ہوں گے، اور اگر شادی انہوں نے نہیں کی ہے، نہیں کرنا ہے تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ چیز جو ہے کرنے کی ہے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے یہاں؟ ابھی اسپیچ آپ کا بھی ہوگا تو وہاں کیا کہیں گے؟ ایسی بات کہیں گے کہ جس پر خود آپ عمل نہیں کر رہے۔ اسی بیچ میں ایک بات میں نے کہا کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہوئی اور بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، اور ہمارے لیے قرآن نے کہا کوئی حیرت کی بات نہیں، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ہمارے لیے کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ لیکن تمہاری انجیل میں اور اس کے جو بہت سے نسخوں میں یہ بتایا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے شوہر تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسے معجزہ ہم جو مانتے ہیں اس طرح مانتے ہیں، یا کچھ اور آپ کا ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی، بنیادی بات کہی۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی پاکیزگی اور اونچے چیزیں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ہماری اپنی مذہبی کتابوں میں بھی نہیں ہیں، بلکہ ہماری مذہبی کتابوں میں بعض جگہ ایسے بھی چیزیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے۔ تو حاضرین اکرام، کیا جو کرنا ہے
ہماری جو تعلیمات ہیں اسے جس طرح رکھنا ہے، جس طرح اس سے استفادہ کرنا ہے، اس سے ہم نے نہیں کیا۔ یہ ہماری اپنا کیا کہیے کہ انتہائی درجے کی جو ہے نادانی ہے، بھول چوک سب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہودی لوگ انتہائی بیہودہ چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرآن میں ہمیں یہی عقیدہ دیا گیا کہ تمام انبیاء اللہ کے منتخب لوگ ہیں، ان سے اس طرح کی کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ چل رہا ہے جس میں بہت سا حصہ میں سنا چکا ہوں۔ اب سنیے، جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہیلے سے ایک خاص ترکیب سے اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں سے کہہ دیا کہ بھئی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ یہیں رہیں گے، تو اب یہ بھائی آپس میں مشورہ کیے اور ان کے والد کے پاس جانے کا جو فیصلہ کیے، یہ واقعہ سنا چکا ہوں، آیتوں کا ترجمہ دیکھیں۔ ارجعوا الی ابیکم، بڑے بھائی نے کہا کہ تم سب کے سب واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو کہ اے ابا، آپ کے بیٹے نے چوری کر لیا، اور ہم اسی چیز کو بتا رہے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے، پیچھے کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، اور آپ پوچھئے قریے والوں سے، جہاں ہم تھے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں جا کر آپ پوچھئے، اور جو قافلہ اب اس وقت کنعان میں آیا ہے آپ اس سے بھی پوچھ لیجئے، اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے نے چوری کیا۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے، اب صبر ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ تم سب کو جو ہے لے کر آئیں گے، بے شک وہ ان کا علم بھی کامل ہے اور ان کی حکمت بھی کامل ہے۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور اتنا کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام منہ کو پھیر لیا اور کہنے لگے ہے یوسف، یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے ہے افسوس کرنے لگے، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئی تھی اور وہ اندر ہی اندر گھٹے جا رہے تھے۔ قالو، سب لوگ جو ان کے بچے اور دوسرے تھے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں، یا جو ہے آپ جو ہے نقصان اپنے آپ کو پہنچا لیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھولیں گے نہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنی فریاد اور میرے غم کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہارے سامنے تو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو اللہ سے جسے تم نہیں جانتے۔ اس واقعے کے اس حصے سے مفسرین نے لکھا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آدمی اپنے غم کو، اپنے پریشانی کو اللہ کے دربار میں رکھے، اللہ کے سامنے رکھے، اور اللہ کے سامنے رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی نماز پڑھے، سجدے میں اللہ کے سامنے اپنے حالتوں کو رکھے کہ اللہ میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، میری جو حالت ہے وہ آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، آپ ہی مجھے کچھ اس مسئلے سے نکال سکتے۔ یا بنی اذهبوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ اور جا کر تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں کو، اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ صرف کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ فلما دخلوا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بچے سب کے سب آئے، کہاں پھر مصر واپس آئے، آ کر کہنے لگے اے بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت حالات نازک آ گئے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، اور ہم یہ کچھ مزیق یعنی کھوٹے سکے لے کر آئے ہوئے ہیں، اور آپ سے امید لے کر آئے ہیں کہ آپ ہمیں اناج دیں گے اور آپ ہم پر اللہ کے لیے احسان کریں گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو احسان کرتے ہیں اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
دوبارہ آئے 10 بھائی، آ کر جو ہے 10 نہیں 9 بھائی آئے۔ یوسف علیہ السلام تو وہیں تھے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، بڑے بھائی نے جانے سے منع کر دیا تھا کنعان، تو یہ 9 گئے تھے، پھر 9 واپس آئے، آ کر انہوں نے پھر اپنا یہ سب کچھ دکھڑا سنایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل علمتم، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جہالت کے زمانے میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اچانک جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان بھائیوں نے کہا آپ کیا یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب پر، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ انبیاء کے زبانی یہ بات اللہ سنا رہے ہیں کہ جب بھی حالات آئیں آدمی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، یہ 2 صفتیں جو بھی اپنائیں گے وہ ضرور کامیاب بھی ہوں گے اور ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی پر حالات نہ آئیں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، پاگلوں کے علاوہ باقی سب آدمیوں کو حالات آتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں ان کے بڑے مزے ہیں، ارے بھائی ان کا کیا کہنا۔ ایک صاحب بنگلور کے رہنے والے تھے، وہ ماہرین نفسیات یعنی سائیکالوجی کے بھی اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر بھی تھے۔ ان کے بارے میں معلوم ہوا اور ان سے جنہوں نے ملاقات کی انہوں نے بتایا اس سعودی عرب میں ملک فیصل جو تھے بڑے نیک ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، اتفاقاً ان کو مروا دیا گیا، شہید کر دیا گیا بھتیجے کے ہاتھوں۔ تو ملک فیصل کے اسپیشلسٹ تھے، ان کے قریب رہتے تھے، تو ان سے جنہوں نے ملاقات کی انہوں نے بتایا، یہی شانتی نگر کے وہ صاحب رہنے والے تھے، 90 کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے بتایا کہ میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں ملک کے قریب رہوں اور کوئی بھی خبر جو بری خبر ہے یا مخالف خبر ہے اس خبر کو بادشاہ کو تو سنانا ہے ہی کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، آپ کے خلاف وہ ہو رہا ہے، اس بات کو ہلکا کر کے اسے ذرا مہذب انداز میں کہ جس سے ان کو ٹینشن زیادہ نہ ہو وہ سنانا میری ذمہ داری تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ اتنے بڑے آدمی کو جسے لوگ دور سے بہت بڑا دیکھتے ہیں، قریب رہ کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا عہدہ ایک کانٹوں والا تخت ہے جس پر روزانہ انہیں سونا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، زندگی کتنی مشکل ہے۔ اس لیے آدمی اپنی جو حالت ہے اس حالت کو سدھارنے کی فکر کرے، دوسروں کو دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا کا کام نہ کرے، اس سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہو۔ آپ کو کچھ کرنا ہے آپ محنت کیجیے، اللہ اس کا جو ہے پھل دیں گے، اجر دیں گے۔ اسے چھوڑ کر آپ دوسروں کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر صرف کڑتے رہیں گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ قالو، ان کے بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم تحقیق کہ اللہ نے آپ کو ہم سب پر جو ہے مقام دیا، فضیلت دی اور بے شک ہم غلطی پر تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی تمہاری پکڑ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اذهبوا، لے جاؤ میرے اس کرتے کو اور ڈالو، والد صاحب کے چہرے پر وہ دیکھنے لگیں گے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام گھر والوں کو واپس لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا دیا اور بھائیوں سے کہا لے کر جاؤ، والد صاحب جو نابینا ہو چکے ہیں ان کے چہرے پر ڈالو اور ان سب کو گھر والوں کو واپس لے کر کنعان فلسطین سے مصر آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ،
ادھر یعقوب علیہ السلام کے فرزندان جب مصر سے ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام ادھر سے قافلہ نکلا ہے، تو ان کے والد کہنے لگے اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں، تو بات یہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ نکلا تو کہنے لگے ان کے والد بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھے جو ہے بڑھاپے میں سٹیا گیا ہے یہ نہ کہو۔ قالو، ان کے قریب میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک اپنی پرانی غلطی پر، پرانی روش پر قائم ہیں، پرانی جو غلطی یوسف علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی پر قائم ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آیا ان کے پاس بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، ان کے بڑے لڑکے جو ہے لے کر آئے کرتے کو، القاہ ڈالا ان کے چہرے پر، فارتد بصیرا، پس وہ اچانک دیکھنے لگے، یعنی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا لا کر ڈالا گیا اور وہ دیکھنے لگے۔ معجزہ ہے، معجزات ہیں، یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں کہ آدمی کہے کہ بے کرتا ڈالنے سے آنکھوں کی روشنی کیسی آ گئی۔ یہ جادو بھی نہیں ہے، چھو منتر بھی نہیں ہے، بلکہ معجزہ ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو یہ معجزے کی قبیل سے۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کے سلسلے میں وہ چیز کا علم رکھتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ قالوا یا آبانا، تو کہنے لگے بچے سب، اے ابا ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے، گناہوں کی معافی کے لیے کچھ کیجئے، بے شک ہم لوگ غلطی پر تھے۔ یہاں تک بات آ کر رکی تھی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے رب کے پاس مغفرت طلب کروں گا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا دن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ رات میں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی مانگے، اور اسی پر بات آ کر رکی تھی کہ رات کا اٹھنا اور رات کا گڑ گڑانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اور جس آدمی کو یہ لذت مل جائے، اس کی حلاوت مل جائے، اس کا جو ہے مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے لائف اسٹائل کو جو اپنایا ہوا ہے، یہ لائف اسٹائل جو ہے یہ کسی بھی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تو نقصان دہ ہے ہی، طبی اعتبار سے بھی، میڈیکلی اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ۔ رات میں دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، یہ اچھی چیز نہیں۔ آج بھی صرف آپ اپنے اس علاقے کے اطراف میں صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ سروے کیجئے، برادران وطن جو اچھے پوسٹوں پر ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ صبح اذان سے پہلے بلکہ اذان کے ساتھ اٹھ کر وہ واکنگ وغیرہ پوری کر کے جو ہے اپنے دوسرے رائے مشورہ، جو بھی ایک دوسرے کا دکھ درد ہے اسے سننے کے لیے کسی چائے کی ہوٹل کے پاس یا دوسری جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ ماہ مبارک میں، رمضان کے عشرے میں بھی مجھے کئی مرتبہ اس بات کا احساس ہوا کہ بعض مرتبہ رمضان کی تاخیراتوں میں اور دوسرے موقع پر میں شیواجی نگر جا کر کچھ دوسرے مسجدوں میں پروگرام رہتا تھا، اس میں شرکت کر کے سحری کر کے فجر کی نماز کے لیے وہاں سے چلتا کہ بھی سحری کر کے فجر تک چلے جائیں گے، تو ابھی اذان نہیں ہوئی ہوتی تھی، میں وہاں سے چلتا اور ودھان سودا کے راستے سے ہوتے ہوئے جب آتا تو ایک نہیں، دو نہیں، 50 مرتبہ دیکھا ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، لوگ جو ہے ہر عمر کے، نوجوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، واکنگ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور جو ہے جو فارغ ہو گئے ہیں وہ کہیں بیٹھ کر ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھ رہے ہیں۔ یہ صفت اپنانے کی ضرورت ہے، رات میں اٹھنے کی عادت بنانی ہے، اور اس کے لیے آپ کو جلدی سونا ہے۔ وقت میں برکت آپ کو محسوس ہوگی، آپ کا کیسے وقت گزر رہا ہے، وقت میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہی نہیں، سال کے سال نکل جا رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے قریب میں جو بعض علماء گزرے ہیں
انہوں نے جو کام کیا ہے دینی اعتبار سے، باوجود اس طرح کی سہولتیں نہیں تھی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قریب میں ایک عالم دین گزرے ہیں، تقریباً ایک 50-60 بلکہ 70 سال پہلے، مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلہ، 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنی عمر میں؟ 33 سال کی عمر۔ وہ بھی قریبی ایک آدمی نے ان کو زہر دے کر مار دیا تھا۔ اب سنیے، 33 سال میں انتقال ہوا ہے، اور ایک آدمی پڑھنے لکھنے کی عمر، عالم مفتی بننے تک تو 22-23 سال ہو ہی جاتے ہیں۔ 22-23 مان لیجئے، 25-26 نہیں، 22-23 مان لیجئے، تو 33 میں 22-23 کے بعد بچے کتنے؟ 10 سال۔ 10 سال میں انہوں نے جو علمی کام کیا ہے، بڑی بڑی عربی کتابوں کی جو شروحات، جسے گائیڈ ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی میں، جو شروحات، جو کام کیا ہے، یقین مانیے کہ اس زمانے میں یہ تمام سہولتیں، بجلی کی، پنکھے کی، یو پی ایس کی، اور دوسرا فیکس مشین کی، فونوں کی، اس طرح کے کاروں کی، جس کی کوئی چیز چاہیے تو گوگل میں بیٹھ کے سرچ کر لے رہا ہے آدمی، یہ کچھ نہیں تھی۔ لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، یا کسی کے پاس کتاب ہے تو اس کے پاس جا کر وہ جب دے کتاب منگ کر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا تھا۔ اور لائبریریاں صبح 10 بجے کھلتی ہیں، شام میں 5 بجے بند ہو جاتی ہیں، سرکاری لائبریریاں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود 10 سال میں انہوں نے جو علمی کام کیا ہے، آج 20 سال میں کوئی آدمی ان کے اس علمی کام کو پورا پڑھ بھی نہیں سکتا۔ مسلم شریف مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس کی ایک شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ان کی بھی عمر 40 کے آس پاس، ان کو بھی ایک دوست نے زہر دے دیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ 22-23 سال نکال دیا جائے تو باقی 17-18 سال میں انہوں نے جو علمی کام کیا ہے، خاص طور پر مسلم شریف کی جو شرح لکھی ہے انہوں نے، اور اس سلسلے میں حدیثوں کو جمع کیا ہے، حیران ہو جاتا ہوں میں کہ بھئی اپنے تمام دوسرے کاموں کے ساتھ، کاروبار بھی رہتا تھا، بیوی بچے بھی رہتے تھے، انہوں نے کیسے کیا؟ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وقت میں برکت، اور برکت ہوتی تھی کہ یہ لوگ صبح جلدی اٹھتے تھے، رات میں جلدی سوتے تھے۔ اب آدمی 11-12 کو اٹھتا ہے، 11-12 کو اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ برکت کا وقت تو حدیث میں ہے، صبح کا وقت ہے، وہ تو ضائع کر دیا۔ بچوں کی تعلیم کا بھی جو نتائج اچھے نہیں آ رہے ہیں، ہم یہ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ تم پڑھ کہاں رہے ہو؟ تم رات میں 3 تک، 3:30 تک، 2 تک پڑھتے ہو، سو جاتے ہو۔ اب اس کے بعد پھر تم صبح اٹھتے ہو تو یہ رات میں جو پڑھا ہے تم نے، وہ ذہن میں رہتا نہیں ہے۔ اور پڑھ کیسے رہے ہیں؟ موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، ہر تھوڑی دیر میں جو ہے میسیج آ رہا ہے، ٹیلی گرام کا میسیج، واٹس ایپ کا میسیج، اور خدا جانے فیس بک سے کوئی میسیج بھیج رہا ہے۔ آدمی پڑھتے پڑھتے اس پر جب نظر رکھا ہوا ہے، ہر تھوڑی دیر کو دیکھ رہا ہے، فوکس نہیں کیا ہے، تو علم کے اندر پختگی اور محفوظ کیسے ہوگا؟ ہمارے اکابرین کس طرح پڑھتے تھے، ایک واقعہ سناتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، محدث کبیر۔ آج ہمارے ملک میں کوئی بھی آدمی علم حدیث کی سند کو بیان کرے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی، تو نام جاتے جاتے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس جانا ہی ہے، پھر اس سے آگے بڑھے گا نام۔ کسی بھی مسلک و مذہب کا آدمی ہو، وہاں جا کر ہی پھر آگے سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ایک مرتبہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے انہوں نے گھر میں کسی کو آواز دی کہ بھئی پانی لے کر آؤ پینے کے لیے۔ ان کے والد صاحب نے سن لیا اور افسوس کرنے لگے کہ میرا بیٹا پڑھتے پڑھتے پینے کے لیے پانی منگا رہا ہے، تو اس کا فوکس کہاں ہے تعلیم پر، علم پر؟ اسے پیاس کا احساس ہو رہا ہے تو اسے تعلیم پر اس کی کہاں توجہ؟ انہوں نے فوراً خادم سے کہا، یہ پانی کے گلاس میں پانی کے بجائے
सरसों का जो तेल होता है कड़वा, वो तेल इसमें उन्होंने गिलास में रख कर खादिम से कहा ले जाकर उनको दे दो। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब पढ़ रहे थे, खादिम ने लाकर कहा जी लीजिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब इतना पढ़ने में इन्हिमाक में थे, उसे लिया और वो गिलास में जो सरसों का तेल था पूरा पी लिए। वालिद साहब छुप कर खड़े हुए देख रहे थे कि भी पीने के बाद, चूँकि पानी की जगह तेल अगर कोई पी लिया तो उसके चेहरे पे तो क्या असरात होंगे, क्या रिएक्शन होगा। तो वालिद साहब ने देखा कि बच्चे ने पूरा वो तेल पी लिया और उसे मालूम ही नहीं, उसके चेहरे पे और कुछ भी रिएक्शन ही नहीं है और पढ़ने में लगा है। तो वालिद साहब खुश हुए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म रहेगा मेरे ख़ानदान में। उन्हीं के फर्जंद हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब के हैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब, जिन्होंने पहला कुरान मजीद का उर्दू में तर्जुमा किया, फ़ारसी में तर्जुमा किया। तो मैं बता रहा था कि वालिद साहब ने कहा कि रात में दुआ करूँगा, इस आदत को बनाने की ज़रूरत है। फलम्मा दखलू, अब सुनिए, फिर कनान से वालिद साहब और पूरे भाई, बल्कि कुरान कह रहा है उनके वालिदैन आए हो। तो अब वालिदैन कहेंगे वालिद तो याकूब अलैहिस्सलाम थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हो गया था, तो दूसरी उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने शादी की थी। ये सब आए तो मिस्र में जब ये दाखिल हुए हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बहुत सारे अहबाब के साथ इनका मिस्र में जो है इस्तक़बाल किया और इस्तक़बाल करके इनको अपने यहाँ लाए और कहा कि अब्बा जान और भाइयों आराम से रहो, अमन से रहो, यहाँ चैन से रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद वालिदैन को जो मसनद होता है, जो बड़ी जगह होती है, वहाँ पर बिठाया और याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा ये मेरी वो ताबीर है जो बहुत पहले मैंने ख्वाब देखा था। उसके बाद कुरान ने कहा कि उनके वालिदैन और उनके भाइयों ने उनको सजदा किया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि सजदे से मुराद वो सजदा नहीं है जो इबादत के लिए किया जाता है। झुकना यानी एक झुककर जो सलामी पेश करने का अंदाज है वो है। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं अगर वहाँ पर उन्होंने सजदा भी किया तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ था, तो हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है किसी के लिए सजदा, किसी के लिए भी सजदा जायज़ नहीं है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के लिए अगर सजदे की इजाज़त होती मेरी उम्मत में तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे, लेकिन इजाज़त नहीं है तो नहीं है। बाकी दूसरे हजरात कहते हैं कि भाई सजदे से ये वो इबादत वाला नहीं, ताज़ीमी अंदाज का था। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ़ की और भाइयों ने जो धोखा दिया था उसका कोई ज़िक्र नहीं किया, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे क़ैद खाने से बाहर निकाला और आप सब लोगों को यहाँ लाया, गाँव से शहर में लाया, और हमारे और भाइयों के दरमियान में शैतान ने जो फ़साद डाला था उसे अल्लाह ने ख़त्म फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला बड़े ही अंदाज से प्रोग्राम और तदबीरें करते हैं जिसकी वजह से वो जो चाहते हैं वो पूरा होता। उसके बाद क़िस्सा ये है कि ये हज़रात वहीं रह गए। कौन रह गए? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र ही में रह गए और आपके वो पूरे फ़र्जंदान भी वहीं रह गए। ये दरअसल उस सवाल का जवाब है कि जो मक्के के लोगों ने पूछा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये बताइए कि याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो फ़लस्तीन में रहने वाले थे, तो ये मिस्र में कैसे पहुँचे? तो अल्लाह ने ये पूरा वाक़या बताया कि भाई कैसे ये लोग वहाँ शिफ्ट हुए, कनान से कैसे शिफ्ट हुए। ये पूरा वाक़या हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, फिर वो वहाँ गए, फिर बादशाह बने, फिर ये सब लोग उनके पास आए और आने के बाद ये लोग वहीं रह गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया।
ان کے جو 12 لڑکے تھے، ان کی جو اولاد تھی، انہی اولاد کے جو خاندان اور قبیلے بنے وہ بنی اسرائیل کے خاندان اور قبیلے بنے۔ اس کے بعد کتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے اور کتنا عرصہ حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ رہے، قرآن نے ذکر نہیں کیا، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا عرصہ رہے۔ اس کے بعد یہ لوگ یہیں رہ گئے۔ پھر فرعون، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر ایک نیا بادشاہ آیا، اس نے آ کر جو ہے ان لوگوں کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کا خاندان تھا، اس نے کہا بھئی یہ باہر کے لوگ ہیں، ان پر ظلم و ستم شروع کیا، بہت ظلم و ستم شروع کیا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ان کا آبائی وطن جو فلسطین ہے وہاں پر لے کر آئے۔ یہ واقعہ اس طرح کا ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا۔ اب اس واقعے میں ایک اور ایک خاص بات یہ ہے جو لوگ پوچھتے ہیں لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کی شادی جس عورت نے آپ پر الزام لگایا تھا ان سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن نے تو ذکر نہیں کیا اور حدیث میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ تاریخی روایتوں کے اعتبار سے وہ خاتون زلیخا جو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے عمر میں بھی بڑی تھی، اس نے آ کر آپ پر ایمان لایا اور معافی پہلے بھی مانگا تھا، اس کے بعد بھی معافی مانگی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں آ جاؤں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو تاریخی روایتیں اللہ بہتر جانتے ہیں کس درجے کے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کیا تو حضرت زلیخا کو اللہ نے پھر نئے طور پر تندرستی اور خوبصورتی بھی عطا فرمائی، آپ نے ان سے بھی نکاح کیا۔ یہ تاریخی روایتیں ہیں اور اس کا اس قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت سارے حضرات وہیں رکے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوا نہیں ہوا، اللہ بہتر جانتے ہوا نہیں ہوا، اور چونکہ اس پہلو کا اس قصے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے قرآن نے بھی اسے ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ پورا قصہ یہاں تک بیان کرنے کے بعد کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ جب پیش آ رہا تھا، ان کے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے، یہ پوری چیزیں جب پیش آ رہی تھی آپ وہاں پر نہیں تھے، یہ سب کچھ ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس واقعے کو سنانے کے بعد کہا لوگوں، مکے کے لوگوں، اب تو ایمان لا لو کہ تم نے جو سوال کیا اس کا جواب میں نے دے دیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ اب بھی اگر تم اس واقعے کو سننے کے بعد میری نبوت میں شک کرو گے تو یاد رکھو جیسے گزشتہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ظلم کیا اور نہیں مانا تو ان پر عذاب آیا، تو تم پر بھی عذاب آئے گا۔ واقعے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبرت کی بات اور یہ غیب کی بات ذکر کی۔ اب ہمیں بھی سوچنا ہے کہ قرآن مجید اکلوتی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور محفوظ ہے، کسی بھی طرح کی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے۔ تو اب اگر ہم نے اس کے اندر جو ہدایات دیے گئے ہیں اسے نہیں اپنائیں گے تو جو لوگ اسے نہیں مانتے ان پر تو خیر کوئی الزام نہیں ہے۔ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر عقیدے کا یہی مطلب ہے کہ صرف آنکھوں سے لگاؤ اور بوسہ دے دو جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، ان کی نادانی کہیے، جہالت کہیے، اگر گھر بدل رہے ہوتے ہیں تو اپنے گھر سے وہ نئے گھر میں قرآن تک اٹھا کر لے جانے کے لیے تیار نہیں رہتے، مسجد کے مؤذن کو آ کر بلاتے ہیں کہ حضرت نئے گھر میں جا رہے ہیں، ذرا قرآن آ کر رکھ دو۔ انہیں اتنا ڈر رہا ہے کہ کہیں قرآن اٹھائیں گے تو قرآن پکڑ لے گا۔ ارے بھئی یہ عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، احترام ہے، یا قرآن کے ساتھ بے اعتنائی ہے۔
لوگوں نے چیزوں کو جو اس کے مطلب اور مفاہیم ہیں اس سے ہٹا دیا. یہ بہت دکھ کی بات ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. سورت بھی ختم ہو رہی ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں اس وقت امت کو بڑے رتبے پر پہنچنا ہے تو ایک بڑے محقق عالم نے کہا ہے کہ بہت زیادہ عبادت یا بہت زیادہ کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 کام کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو حقوق ہیں، چاہے رشتہ داروں کے ہیں، دوسروں کے ہیں، تیسروں کے ہیں، جو قرآن و حدیث نے بتائے ہیں، ان حقوق کو بجا لائیں. وما علینا الا البلاغ. جی کچھ بات. یہ یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھے نا، جی مجھے سجدہ کرنے کے ہے نا شروع میں. جی اب یہاں سجدہ والدین کو کر رہے تھے، یہ کیا ہے؟ والدین کو نہیں، عرش میں بٹھاتے نا، بیٹھ کے پورے بھائی اور سجدے میں گر گئے. جی 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 ہاں جی جی بتاتا ہوں بیٹھے. ہمارے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے والدین یعنی سورج اور چاند اور بچوں نے مطلب ستاروں نے سجدہ کیا. اب یہاں واقعے کے حصے میں آیا کہ انہوں نے اپنے والدین کو اوپر بٹھایا تھا اور اس کے بعد سجدہ کیا. تو یہاں والدین کو سجدہ ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بٹھائے یوسف علیہ السلام نے والدین کو احترام میں جو بٹھائے وہ الگ قصہ ہے. اور اس کے بعد سب کے سب وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب یعنی حتیٰ کہ ان کے والدین نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. وہ اس میں منشن نہیں ہے. کس میں؟ اس میں اس کی جو سیاق ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس سے سیاق جو ہے وہ جو جھکنے کا ذکر ہے اس میں یہ اس وقت ذکر نہیں ہے کہ یہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے یا وہ لوگ اس سے الگ ہو گئے تھے، وہ ذکر نہیں. جی جی جزاک اللہ. لک الحمد و لک شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.